لیسٹر شہر میں تو سب سے بڑا جنازہ ہے، بلکہ برطانیہ میں شاید سب سے بڑا ہی جنازہ ہو یا دوسرا اس نمبر پر۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، آن لائن دنیا میں، اور ویسے اس طرح کی ان کی کوئی زیادہ وہ پہچان نہیں تھی۔ خود کبھی انہوں نے سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ان کے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے اسمارٹ فون کس طرح استعمال کرے۔ ایک چھوٹا سا نوکیا فون تھا، وہ بھی ان کو کبھی کبھی مشکل ہوتی تھی کہ کس طرح فون کیا جائے، کیا تو ہم ان کو، اور گھر پہ کبھی ٹی وی نہیں پوری زندگی، اور دنیا میں وہ بس مشہور ہونا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک گمنامی کی زندگی وہ زیادہ پسند تھی۔ اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں بھی اس سے بھی ان کی تصویر کچھ ملے، گوگل کے اوپر کچھ سرچ کر کے، لیکن کسی کو کوئی تصویر ایک بھی نہیں ملی۔ جب میں ان کا انتقال ہوا تو میں نے حضرت صاحب کو میسج کیا تو ان کا ایک جوابی وائس نوٹ بھی آیا۔ ابھی آپ کے پیغام سے آپ کے والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے انتقال پرملال کی خبر ملی، بہت صدمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بزرگوں کا دنیا سے جانا یہ بہت ہر مسلمان کے لیے باعث تشویش ہے۔ حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس دور میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی نہ صرف یادگار تھے بلکہ اس کے تحفظ کے علم بردار تھے، اور ان کی وفات پوری امت کے لیے ایک سانحہ ہے۔ پھر گجرات میں انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد پھر وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور دارالعلوم دیوبند میں وہاں سے 1961 میں دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہے، اور ان کے آپ اساتذہ دیکھیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، وہ ان سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک پڑھی۔ وہاں ایسٹ افریقہ ملاوی کے ملک میں والد صاحب وہاں چلے گئے اور 7 سال خدمت دی۔ پھر اس کے بعد 1975 میں انگلینڈ لیسٹر کا جو شہر ہے، یہاں سامنے جو مسجد ہے، جو مسلمان تھے انہوں نے دعوت دی ان کو کہ آپ یہاں انگلینڈ تشریف لے آئے، اور جب وہ آنے لگے تو ملاوی میں جو مسلمان مقیم تھے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے اچھا، آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ بھی جا رہے تو ہم بھی جا رہے ہیں انگلینڈ، تو صحیح صحیح۔ کافی لوگوں کا وہ ملاوی سے، لیسٹر کا جو شہر ہے اس میں ملاوی کے مسلمان بہت ہیں۔ اسی مسجد کے ساتھ تقریباً 48 سال والد صاحب اسی مسجد کے ساتھ منسلک رہے تھے۔ والد صاحب انگریزی یعنی سمجھ جاتے تھے، لیکن اچھا، انگریزی میں کبھی بیان بھی نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ تکبیر تحریمہ جب تک 2-4 سال پہلے تک جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے اور معذور نہیں ہو گئے، کبھی زندگی میں شاید 1 یا 2 مرتبہ کے علاوہ 40 سال کے اندر ان کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ وہ بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ میں 3 گھنٹے تک میں لائن میں کھڑا رہا، اور جب میرا موقع آیا میں اندر گیا، میں نے تقریباً 3 سیکنڈ ان کا چہرہ دیکھا اور نکل گیا۔ 3 گھنٹے کھڑے رہے ٹھنڈ کے اندر، 3 سیکنڈ صرف چہرے کو دیکھنے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا میں بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو شاید عوامی طور پر تو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، یا عوام میں بہت زیادہ مقبول نہیں ہوتی، یا لوگ ان کو بہت زیادہ نہیں جانتے ہوتے، لیکن وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ عوام الناس تک پہنچتا ہے۔ پتہ نہیں میری اس بات سے ہمارے آج کے مہمان جو ہیں وہ ایگری کریں گے یا نہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، جن کو میرے سمیت شاید بہت سارے عوام نہ جانتے ہوں، لیکن ان کے جنازے نے، ان کے دنیا سے رخصت ہونے نے بہت سارے لوگوں کو جوڑ دیا اور ان کو یاد دلایا کہ کون اس دنیا سے چلا گیا۔ میری مراد برطانیہ کے عظیم عالم، جامع مسجد لیسٹر کے بانی شیخ الحدیث مولانا شیخ آدم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
وہ کون تھے، وہ کیا تھے؟ ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنا پڑھا، تو ہم نے کوشش کی کہ اس حوالے سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو الحمدللہ اس وقت برطانیہ سے ان کے صاحبزادے مولانا محمد ابن آدم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بطور والد، بطور استاد، بطور مربی مولانا شیخ آدم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ جانیں۔ مولانا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے، رمضان تھا، مصروفیت تھی، اس وجہ سے نئی ترتیب بن سکی۔ اب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ۔ جزاک مولانا اللہ، بہت آپ کا بہت شکریہ آپ نے۔ ظاہر ہے بطور والد تو ہر آدمی کو اپنے باپ سے ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن آپ کے والد نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اور بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے بھی ایک روحانی والد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی بڑی ایک ہسٹری تھی، خدمات تھی۔ تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا کہ شیخ مولانا آدم تھے کون؟ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ کے ماشاءاللہ میسج ٹی وی کے پروگرام بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اردو میں ماشاءاللہ بہت مقبولیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ آمین، جزاک جی اللہ۔ جی، ہمارے والد صاحب جن کو آج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے ایک دل کے اوپر ایک کافی ایک چوٹ لگتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ چند ہفتوں پہلے یعنی رمضان المبارک سے تقریباً 3-4 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی۔ وہ جیسے آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا کہ یعنی سوشل میڈیا کی دنیا میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، آن لائن دنیا میں، اور ویسے اس طرح کی ان کی کوئی زیادہ وہ پہچان نہیں تھی۔ وہ خود کبھی انہوں نے سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں فرمایا، کبھی انٹرنیٹ پہ بھی نہیں گئے، اور بلکہ ان کے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے اسمارٹ فون کس طرح استعمال کرے۔ ایک چھوٹا سا نوکیا فون تھا، وہ بھی ان کو کبھی کبھی مشکل ہوتی تھی کہ کس طرح فون کیا جائے، کیا تو ہم ان کو سکھاتے تھے۔ اور گھر پہ کبھی ٹی وی نہیں پوری زندگی، اور یعنی دنیا میں وہ بس مشہور ہونا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک گمنامی کی زندگی وہ زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اور وہ اپنی تصویر وغیرہ سے بھی وہ یعنی انٹرنیٹ پہ ہو یا کہیں بھی آن لائن ان کا ویڈیو ہو یا تصویر ہو، وہ اس کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ ان کی فقہی رائے بھی یہ تھی کہ وہ یعنی یہ مناسب نہیں ہے، یا اس کو یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن وہ کسی کے اوپر اپنی رائے کو مسلط نہیں فرماتے، وہ خود میرے بارے میں بھی جانتے تھے کہ میرے کچھ ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ، لیکن وہ کبھی مجھے بھی منع نہیں فرماتے، لیکن اپنے لیے وہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ یعنی تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فتوے کے بجائے وہ تقویٰ پر زیادہ جی جی فوکس ہے۔ ہاں، وہ ان کی رائے یہی تھی تقوی کی، اس لیے میں نے کبھی سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر نہیں ڈالی۔ کبھی ایک دفعہ میں نے وہ ہمارے استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ جب ایک دفعہ آئے تھے ہمارے یہاں، ایک دفعہ گھر پہ جب کھانے پہ ساتھ تھے والد صاحب کے ساتھ، یہ تقریباً 2012 کی بات ہے، تو میں نے ایک تصویر، کچھ تصاویر لی تھی، تو ایک تصویر میں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی کہ والد صاحب اور حضرت شیخ مفتی تقی صاحب ساتھ میں ہیں۔ تو اس پہ وہ کافی ناراض ہوئے کہ میری تصویر کیوں رکھی انٹرنیٹ پہ، کسی نے ان کو بتایا، تو پھر میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دی۔ تو اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو یہاں کا جو لوکل میڈیا ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں بھی اس سے بھی ان کی تصویر کچھ ملے، گوگل کے اوپر کچھ سرچ کر کے، لیکن کسی کو کوئی تصویر ایک بھی نہیں ملی۔ تو وہ بالکل اپنی تصاویر اور وہ کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ جی بالکل، لیکن جو ہم نے رپورٹ بنائی اس وقت ہم نے بھی بہت کوشش کی کہ کوئی ایک تصویر مل جائے جس کو ہم بطور ریفرنس استعمال کر لیں، لیکن ہمیں بھی کوئی نہیں ملی۔ جی، وہ بالکل وہ اس کو پسند ہی نہیں فرماتے، اور الحمدللہ اس میں وہ کامیاب رہے کہ کسی نے ان کی تصویر نہیں ڈالی، بلکہ ہمارے پاس اپنی یعنی نجی استعمال میں کچھ تصاویر ہیں ہمارے گھر والوں کے پاس اور کچھ بعض شاگردوں کے پاس، لیکن کسی نے وہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ آج کل کے زمانے میں کسی کے پاس بھی تصویر ہوتی ہے تو وہ لیک ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ بالکل لیک نہیں ہوئی الحمدللہ۔ کسی کوئی بھی تصویر، کوئی بھی ویڈیو ان کی میرے پاس خود ہے، ان کی کچھ پاس تصاویر اور کچھ ویڈیو، لیکن وہ کبھی لیک نہیں ہوئی۔ لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو وہ صحیح بخاری کی روایت ہے بظاہر
کہ وہ جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام پھر وہ آسمان میں ندا دیتے ہیں سب ملائکہ میں کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، آپ بھی محبت کریں. ثم یوضع له القبول فی الارض، حدیث کے الفاظ ہے کہ ثم یوضع له القبول، پھر ایک مقبولیت دنیا میں زمین پر اس شخص کی ڈال دی جاتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں بھی ایک لوگوں کے دل میں ایک بڑی ایک محبت اور مقبولیت تھی لوگوں کے دل میں، اور جب انتقال ہوا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ، یعنی تقریباً محتاط اندازہ یہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار لوگ وہ آئے تھے، اور وہ بھی صبح سویرے 9 بجے جنازہ تھا. بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اگر جمعہ کے بعد دوپہر کو جنازہ ہوتا تو تقریباً 30,000 بھی ہو جاتے. لیسٹر شہر میں تو سب سے بڑا جنازہ ہے، بلکہ برطانیہ میں شاید سب سے بڑا ہی جنازہ ہو، یا دوسرا نومبر پر پہلے یا دوسرا، یعنی سب سے بڑا جنازہ برطانیہ کی تاریخ میں تو ہے. اور بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے، متاثر ہوئے، اور اس کی وجہ بظاہر یہی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت ہے. اور والد صاحب نے تقریباً 50 سال یہاں خدمات انجام دی. وہ ان کی پیدائش تو ہندوستان کی ہے، گجرات کے میں ان کی گجرات میں ان کی پیدائش ہوئی. وہ ان کی عمر انتقال کے وقت 89 تھی، اسلامی اعتبار سے 89 تھی، یعنی ان کا یوم پیدائش اور یوم وفات دونوں ایک ہی دن ہے، یعنی شعبان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی وفات بھی 26 شعبان کو. تو مکمل 89 سال اسلامی اعتبار سے ہوئے، اور انگریزی حساب سے 86 ایئرس کی ان کی عمر تھی. تو ان کی جو پیدائش ہے وہ گجرات میں ہندوستان میں ہوئی، اور پھر وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی گجرات کے اندر، اور اس کے بعد گجرات کے مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. لیکن اس کے بعد بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی کوئی تعلیم اور علم سے پہلے سے منسلک تھا ان کے والد، یا اس طرح سے، یا کیا تھا؟ نہیں، اس طرح کچھ نہیں. ان کے ہمارے دادا رحمہ اللہ وہ بھی پھر وہ یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں ہی رہتے تھے، لیکن پھر ہندوستان میں ان کا انتقال ہوا. وہ کوئی یعنی کوئی علمی دینی کا خاندان نہیں تھا. صحیح. بلکہ والد صاحب خود اپنے شوق سے پڑھنے چلے گئے. جب ان کی عمر تقریباً 11 سال کی تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اس وقت سے بغیر والدہ کے تھے، اور وہ خود پڑھنے چلے گئے، اور ان کی والد صاحب کی طرف سے کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ کو پڑھنا ہے وغیرہ، بلکہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے والد صاحب کو یعنی کوئی زیادہ وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے تھے پڑھنے کے لیے. وہ مانک پور ایک گاؤں ہے گجرات میں، مانک پور، اسی وجہ سے ان کو مانک پوری بھی کہتے ہیں. بعض لوگوں نے ان کے بارے میں بہت سارے مقالے لکھے. ابھی عربی میں بھی کچھ ایک عالم ہے ماشاءاللہ، انہوں نے والد صاحب سے بہت ساری اسانید لی تھی حدیث کی، تو انہوں نے ایک عربی میں پورا مقالہ لکھا. تو اس میں یہی لکھا شیخ آدم المانک پوری. وہ 26 شعبان کو، یعنی انگریزی اعتبار سے 1356 ہجری اور 1937 میں ان کی پیدائش ہوئی. یعنی 1937 یہ سمجھ لے کہ اس وقت حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1943 میں ہوئی. تو حضرت تھانوی کی وفات سے 6 سال پہلے والد صاحب کی پیدائش. تو پھر گجرات میں انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد پھر وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور دارالعلوم دیوبند میں وہاں سے 1961 میں دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہے. اور ان کے آپ اساتذہ دیکھیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، وہ ان سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک پڑھی. اور ان کے جو بخاری شریف کے استاد تھے وہ شیخ فخر الدین مراد آبادی. اب یہ شیخ فخر الدین مراد آبادی جو ہے، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد صاحب حضرت شیخ الہند کے صرف ایک واسطے سے شاگرد.
بالکل صحیح. ان کی اسناد اتنی عالی تھی کہ ان کے استاذ حضرت شیخ الہند جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، حضرت شیخ الہند. بعض ان کے اساتذہ ہے جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. ان کے اساتذہ میں شیخ علامہ ابراہیم بلیاوی بھی ہے. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں. صحیح. اور پھر انہوں نے بہت سارے اکابر کو دیکھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. حضرت مدنی سے بخاری شریف نہیں پڑھی، یعنی وہ جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تھے تو حضرت مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال پہلے ہی چھوڑ دیا. اچھا صحیح. ان کا انتقال ہوا. لیکن حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا، ان کی بھی زیارت کی. حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ کو بھی دیکھا. اور ان کے تصوف میں ان کے جو سب سے پہلے شیخ تھے وہ حضرت مولانا وسیع اللہ الہ آبادی. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلیفہ ہے. ایک تو ہے مولانا مسیح اللہ جلال آبادی، وہ نہیں، لیکن ان سے پہلے مولانا وسیع اللہ الہ آبادی، تو جن کا 1964 میں انتقال ہوا. ان سے والد صاحب نے بیعت کی اور ان کے ساتھ ایک رمضان بھی پورا گزارا وہاں خانقاہ میں. اور اس کا ایک قصہ بھی والد صاحب بہت سناتے رہتے تھے کہ وہ ایک مجذوب بزرگ تھے مولانا وسیع اللہ. تو وہ جب مریدین وغیرہ آتے تھے تو ان کے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے یا اس طرح یعنی کبھی ایسے مارتے تھے. تو والد صاحب فرماتے رہتے تھے کہ میں جب گیا تو مجھے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا انہوں نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی خدمت لی دین کی، وہ اسی ایک ہاتھ کی برکت ہے جو مولانا وسیع اللہ صاحب نے میرے سر پہ پھیرا تھا. ہمیشہ اس کو یاد فرماتے. تو پھر مولانا انعام الحسن صاحب کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے، ان سے بھی پھر ان کے بعد ان سے بیعت کی. تو غرض یہ کہ ان کے ماشاءاللہ اکابر سے کافی تعلقات رہے. اس کے بعد پھر وہاں سے جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے گجرات میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیل میں. یہ دابیل کا جو مدرسہ ہے جس میں علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی پڑھایا، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھایا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہاں پڑھایا. وہاں والد صاحب پڑھانے کے لیے گئے. وہاں ان کو بطور استاذ مقرر کیا. تقریباً 5 سال وہاں انہیں تدریس انجام دیے اور وہاں کچھ کتابیں پڑھائی. فارسی کے استاد رہے، پھر اس کے بعد کچھ عربی کی کتابیں، کچھ نور اصول فقہ وغیرہ کی کتابیں انہوں نے وہاں پڑھائی. اور اس زمانے میں جب وہاں پڑھا رہے تھے تو اس وقت ان کو وہاں ملاوی سے جو ساؤتھ افریقہ سے کے قریب ہے، جنوبی افریقہ کے قریب ہے، وہاں سے دعوت آئی کہ دیکھو ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے اور یہاں کے مسلمانوں میں کوئی مستند عالم نہیں ہے. تو اساتذہ سے مشورہ وغیرہ کیا اور ان کے اساتذہ وغیرہ نے یہی مشورہ دیا کہ آپ چلے جائیں. تو وہاں ایسٹ افریقہ ملاوی کے ملک میں والد صاحب وہاں چلے گئے. وہاں تقریباً 8 سال امام کے طور پر گزارے، مدرسہ بھی قائم کیا اور وہاں کے لوگ بھی بہت ان سے قریب ہو گئے، اس لیے کہ وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. کتنے طلباء نے ان سے حفظ کیا. پہلے جو حفاظ وہاں بنے ان کے پاس وہ حافظ بنے اور 7 سال خدمت دی. پھر اس کے بعد 1975 میں انگلینڈ لیسٹر کا جو شہر ہے، یہاں سامنے جو مسجد ہے جامع مسجد میں، وہاں اس شام سامنے بیٹھا ہوں، وہاں یعنی پہلے یہ مسجد تو نہیں تھی. تو انگلینڈ کے جو مسلمان تھے انہوں نے دعوت دی ان کو کہ آپ یہاں انگلینڈ تشریف لے آئے. اور ملاوی سے بھی لوگ ہجرت کر کے انگلینڈ آ رہے تھے. تو والد صاحب نے اس کو قبول کر لیا. اور جب وہ آنے لگے تو ملاوی میں جو مسلمان مقیم تھے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے آ گئے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ بھی جا رہے تو ہم بھی جا رہے ہیں انگلینڈ. تو کافی لوگوں کا وہ ملاوی سے، لیسٹر کا جو شہر ہے اس میں ملاوی کے مسلمان بہت ہیں. اچھا بہت سارے. وہ لوگ بھی بہت آئے اور آتے رہے. اس کے بعد بھی 75 میں جب آئے تو ایک مسجد تھی، مسجد نور، وہ ابھی تک ہے مسجد نور ماشاءاللہ، سب سے پہلی پرانی مسجد شہر کی. وہاں بطور امام مقرر ہو گیا. وہاں تقریباً 1 سال خدمت انجام دی. لیکن پھر والد صاحب نے وجوہ کی بنا پر سوچا کہ ایک دوسرے احباب تھے، انہوں نے کہا کہ دوسرے علاقے میں ایک نئی ہم مسجد شروع کر سکتے ہیں اور مدرسہ. تو پھر والد صاحب نے وہ اس کے بعد 1 سال کے بعد 1976 میں یہ جامع مسجد کی بنیاد ڈالی.
صحیح ابھی بھی ہے وہ پرانی مسجد، یعنی ایک فیکٹری یا اس طرح کی بلڈنگ تھی، اور اس کو خریدی گئی، وہاں مدرسہ شروع کیا. شروع میں اس کا نام تھا مدرسہ مفتاح القرآن، لیکن اس کے ساتھ اب اس کا نام ہے جامع علوم القرآن. تو اس وقت والد صاحب جب 1975 آئے تو ان کی عمر 38 سال کی تھی. 38 صحیح 38 سال کی عمر سے لے کر اسی، اور پھر 39 میں وہ یہ جامع مسجد کی بنیاد ڈالی. اس وقت سے لے کر ان کی وفات تک ایک ہی مسجد کے ساتھ وہ منسلک رہے. سامنے ایک گھر خریدا، اس وقت وہ 4,000 پاؤنڈ کا اس زمانے میں، اب تو کی قیمت 200,000 یا 250,000 کی ہوگی، لیکن اس وقت 1976 میں جو گھر خریدا 4,000 پاؤنڈ میں خریدا، بالکل مسجد کے سامنے، یعنی گھر سے نکل کر مسجد میں آپ کو تقریباً 1 منٹ لگتا. والد صاحب صحیح نے بہت سارے لوگ جو یہاں رہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ دوسرے گھر میں چلے گئے اور بڑے بڑے اچھے علاقوں میں گئے. والد صاحب کبھی اس گھر سے نکلنا ان کو گوارا نہیں تھا. ان کی زندگی یہی تھی، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر. شروع میں جب وہ امام تھے تو وہ فرماتے تھے کہ 5 نماز وہی پڑھاتے تھے. کبھی کبھی فجر میں کوئی آدمی نہیں تھا، صرف ایک آدمی آتا، میں ہی اذان کہتا اور اقامت اور نماز بھی میں ہی پڑھاتا. اور پھر ونٹر کے ایام میں تو بس مسجد میں ہی رہتا. ظہر میں کوئی 2-3 آدمی آ گئے، اصل میں شاید زیادہ مغرب عشاء میں کچھ 4-5 آ گئے، اور اس طرح ہوا. اب تو ماشاءاللہ یعنی ہزاروں، یعنی جمعہ میں تو 1,500 کا مجمع ہوتا ہے. اچھا اور ماشاء اللہ اس وقت شہر میں سب سے پہلے جس نے نقاب پہنا وہ والدہ. اچھا ماشاء اللہ اس وقت ماشاء کوئی اللہ لوگ ان کو نقاب سے دیکھتے تھے، لیکن اب تو لاکھوں ہزاروں ماشاءاللہ نقاب. ماشاء تو اللہ اس وقت وہ اسی مسجد کے ساتھ تقریباً 48 سال والد صاحب اسی مسجد کے ساتھ منسلک رہے، اور صحیح امامت بھی فرمائی. اور بھی پھر تو بعد امام آ گئے ہمارے بھائی بھی وہ، لیکن مدرسہ بھی شروع فرمایا. مکتب بچوں کی جو مدرسہ تھا اس میں حافظ قرآن وغیرہ یہ سب شروع کیا. اس کے بعد درس نظامی تقریباً 2002 میں درس نظامی شروع ہوا، ابھی تک چل رہا ہے. ہوں میں بخاری شریف تک والد صاحب نے تقریباً 20 سال بخاری شریف بھی پڑھائی اس میں، اور تفسیر کا بھی کچھ سلسلہ شروع فرمایا تھا. تو روزانہ ان کی تفسیر کا درس قرآن ہوتا تھا مسجد میں. تقریباً 18 سال میں قرآن مکمل فرمایا، درس قرآن دیا مسجد میں. یہ سب اردو میں ہی فرماتے تھے. والد صاحب انگریزی یعنی سمجھ جاتے تھے، لیکن اچھا انگریزی میں کبھی بیان بھی نہیں فرمایا. کبھی وہ اچھا کبھی نہیں، وہ انہوں نے وہ زیادہ گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، شہر کے اندر والد صاحب نے کبھی جو ٹاؤن ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں بازار، جو مین، جی 50 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں گئے. اچھا صحیح صحیح وہ ہم کبھی گاڑی میں ان کو کبھی سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن بس وہ کبھی نہیں. اور دوسری بات ان کی یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر پہ بھی وہ گپ شپ کے لیے وہ کبھی نہیں، کام سے کام اپنا کام. اس وجہ سے لوگوں کے اوپر ان کے ایک رعب بھی تھا، لوگ محبت بھی تھی. اور دوسری بات یہ بھی ہے ان کی خصوصیت ہے کہ تکبیر تحریمہ جب تک 2 سال پہلے تک جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے اور معذور نہیں ہو گئے، کبھی جی زندگی میں شاید 1 یا 2 مرتبہ کے علاوہ 40 سال کے اندر ان کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہیں ہوئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء ہمیشہ وہ تیاری، نماز، ان کی عبادت، ان کا تقوی وہ عجیب تھا. گھر پہ بھی وہ یہی کرتے، اور کوئی کام نہیں. مسجد میں نماز پڑھانا، درس دینا، بچوں کو پڑھانا، گھر کے اوپر دن کو وقت فارغ ہے، کوئی دوسرا کام نہیں. بس گھر کے اوپر تلاوت قرآن، 3 گھنٹے تلاوت قرآن، اوراد، اذکار، کتاب کا مطالعہ، بس پورا دن بس وہ عبادت ہی کرتے رہتے. اور اپنا کمرہ تھا، ابھی تک گھر میں کمرہ ہے، وہاں وہ ان کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ ہے. ان کا یعنی میں نے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک تصویر بھی، ویڈیو بھی رکھی تھی کہ وہ ان کا پورا ایک ٹائم ٹیبل تھا، اس پہ ٹک صحیح فرماتے. یہ صبح کو میں نے اتنی تلاوت کی، یہ سورہ یاسین ہو، کہا، آیت کریمہ، دعائے انس، یہ استغفار، صلوات، درود شریف، روزانہ ان کا سال ہر سال ٹک ٹک ہوتا تھا. اور بس گھر پہ بس عبادت میں مشغول ہے ہمیشہ. بالکل صحیح. اچھا میں بنیادی طور پر جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کا خود ہی جواب دے دیا. جب ان کا انتقال ہوا اور جب ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا، گیدرنگ دیکھی، اور میں
2 سال پہلے لیسٹر آیا، بدقسمتی سے اس وقت ان سے ملاقات بھی نہ ہو سکی، لیکن میں نے جو عمومی طور پر ہاں پاکستان، انڈیا یا یو کے میں جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ماشاءاللہ باقی دنیا کی نسبت مسجدیں بھی بہت زیادہ ہیں، مدارس بھی بہت زیادہ ہیں یو کے میں، لوگوں کے انتقال بھی ہوتے رہتے ہیں، علماء دنیا سے جاتے بھی ہیں. لیکن میں اصل میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ایسا انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بیمار تھے تو لوگ کیوں بنا کے انتظار میں ہیں کہ ہم کسی طرح ان کی تیمارداری کے لیے ان کو دیکھ لیں. جب وفات ہوئی تو اتنی بڑی تعداد میں، پاکستان کے لیے تو شاید 15,000 کوئی اتنی بڑی تعداد نہ ہو، لیکن یو کے جیسے ملک کے لیے 15,000 اور وہ بھی لیسٹر جیسے شہر کے لیے اٹس اے ہیوج فن. یعنی پاکستان میں آپ اس کو 3 4 5 لاکھ کہہ سکتے ہیں. تو ایسا کیا انہوں نے کیا یعنی کہ لوگوں کے دل میں ایسی محبت. لیکن وہ شروع میں ہی آپ نے ماشاءاللہ جس طرح سے حدیث بیان کی اور پھر جو آپ نے ان کے سارے روٹین بتائی، تو یعنی اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن اور اصلاح وہ تو تھی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا اور اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے خود ہی لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دیا. جی ہاں، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، کیونکہ وہ تقریباً 50 سال ایک ہی جگہ پہ رہے، یعنی یہ ایک ظاہری سبب ہو سکتا ہے، یعنی معنوی سبب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یودع له القبول، قبولیت اللہ نے رکھ دی، ان کا اللہ سے تعلق اور ان کا تقوی وغیرہ الحمدللہ یہ. لیکن ایک ظاہری سبب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک ہی شہر میں رہے اور ایک ایک گھر کے خاندان کے 3 پشت کے لوگ ان سے مستفید ہوئے، یعنی جو کتنے سارے لوگ کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی بچے جو ہیں وہ کہہ رہے کہ ہمارے دادا نے ان کے پاس پڑھا ہے، ہمارے دادا یہ کہتے تھے مولانا آدم صاحب، اور یا ہمارے والد نے ان کے پاس پڑھا. تو 3 پشتوں تک کے لوگ یہاں. اور پھر انگلینڈ لیسٹر سے باہر بھی اور سب اس زمانے میں ان کے بیانات بڑے شعلہ بیان ہوتے تھے بہت. اچھا. تو ہاں بہت جمعہ کے بیانات بھی اور حق بات وہ فرماتے. تو مختلف شہروں سے ان کو وہ دعوتیں آتی. میں بھی بچپن میں ان کے ساتھ ساتھ بنگالی میں چلی جاتا، نعت نشید میں پڑھتا تھا اور والد صاحب بیان کے لیے کبھی لندن چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے. بلکہ انگلینڈ سے باہر بھی ملکوں، باربیڈوس ہے وہاں سے دعوت آتی تھی، ساؤتھ افریقہ بھی والد صاحب کو دعوت دی تھی بیانات کے لیے، پھر پورچوگل بھی. تو بعض اس طرح کے ملکوں میں بھی اردو میں اس وقت 80s میں وہ زیادہ اس طرح کے سپیکرز وغیرہ نہیں تھے، تو ان کو دعوت کافی آتی تھی. پھر انہوں نے جانا چھوڑ دیا اور پھر آن لائن وغیرہ کا پورا یہ ایک نئی دنیا آ گئی. تو اس وجہ سے سب اتنے سارے لوگ آئے جنہوں نے کبھی صرف نام ہی سنا ہے. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جب وہ بیمار تھے تو تقریباً 10-11 دن گھر پہ وہ اس کی حالت میں رہے. ہاسپٹل سے تو ان کو گھر پہ بھیج دیا، تو وہ ہوش کی حالت میں نہیں تھے، لیکن وہ سانس لے رہے تھے ماشاءاللہ بڑے سکون کے ساتھ. ہمارے بڑے بھائی ہیں مولانا قدری صاحب، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ دیکھو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں چلو لوگوں کے لیے کھول دے. تو جب کھول دیا تو لمبی قطار، یعنی اتنے سارے لوگ ظہر سے عصر سے مغرب، یعنی سب صرف اندر آ رہے ہیں 1 منٹ کے لیے، والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ کے پھر چلے جا رہے ہیں. والد صاحب حیات ہی تھے اس وقت. تو ایک دن ظہر سے رات کو 10-11 بجے تک، یعنی عشاء کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا. بہت سارے لوگ آئے. یعنی اس کے بعد بہت سارے لوگ ارادہ کر رہے تھے کہ کل ہم آئیں گے، لیکن پھر ڈاکٹر نے فرمایا کہ ان کی یہی وہ تجویز تھی کہ یہ مناسب نہیں ہے، شاید ان کو تکلیف ہو، اس لیے اس کو بند کر دینا چاہیے. پھر سلسلہ بند کر دیا اور پھر ایک ہم نے میسج کیا تھا کہ دیکھو اب کوئی نہیں آئے. لیکن پھر اس کے بعد جب انتقال ہو گیا اور تجہیز یعنی جو غسل ہوا اور تجہیز و تکفین ہوئی، اس کے بعد مسجد سے باہر، یعنی مسجد کے اندر نہیں، جماعت خانے نہیں، لیکن یہ جو مسجد سے باہر کا جو تھوڑا سا حصہ ہے جس کو شرعی مسجد نہیں کہتے، وہاں ان کا جنازہ وہاں رکھا اور پھر لوگوں کو کہہ دیا کہ جس کو آنا ہے. تو اتنے سارے ہزاروں لوگ، یعنی رات کو لوگ 2-3 گھنٹے ٹھنڈ کے اندر قطار دور دور تک. بلکہ یہاں کے غیر مسلم حضرات نے بھی کہا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا. میں کسی ایک دکان میں گیا تھا، وہاں غیر مسلم حضرات نے کہا ہم نے عید کے وقت بھی اتنے ساری لمبی رش ہم نے نہیں دیکھا، اتنی لمبی قطاریں اور اتنا رش نہیں دیکھا. سب وہ بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ میں 3 گھنٹے تک میں لائن میں کھڑا رہا، اور جب میرا موقع آیا میں اندر گیا، میں نے تقریباً 3 سیکنڈ ان کا چہرہ دیکھا اور نکل گیا. 3 گھنٹے کھڑے رہے ٹھنڈ کے اندر، 3 سیکنڈ
صرف چہرے کو دیکھنے کے بالکل صحیح، اور پھر اس کے بعد ماشاء اللہ۔ جنازے میں تو مولانا ظاہر ہے آپ کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، لیسٹر کے لوگوں کے لیے بھی، اور یا یو کے لوگوں کے لیے ایک بڑا صدمہ بھی تھا، ہے بھی، ظاہر ہے اتنی جلدی بندہ اس صدمے سے نکل بھی نہیں سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یعنی ان کا مشن اور ان کا کوز کیا تھا؟ جس طرح آپ نے ان کی پوری زندگی بتائی، تدریس، پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر وہ ملاوی چلے گئے، پھر یو کے آئے، یہاں پر رہے، ان کے ذہن میں کیا تھا مشن اور کوز، کیا تھا، کیا چاہتے تھے وہ، اور اب کیا وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے آپ جو ان کے بیٹے ہیں ان سے، اور ان کی روحانی جو اولادیں ہیں، کہ کیا کرنا چاہیے؟ اور ہر آدمی کا کسی ایک چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے، بعض لوگ کسی ایک چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ صرف یہ پیغام نہ جائے کہ جی بہت بڑا جنازہ تھا، لوگ دور دور سے آئے، بلکہ ایک پیغام بھی جائے کہ جو ان کے چاہنے والے، دیکھنے والے، سننے والے ہیں، وہ کیا کرنا چاہیے، ان کی کیا میسج ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ دیکھیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو سب سے جو بڑا میسج تھا ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے بھی، میرے 2 اور بھائی ہیں ماشاء اللہ، دونوں عالم دین ہیں، حافظ ہیں، 2 بہنیں ہیں ہمشیرہ ہے، وہ بھی عالمہ ہے سب، ماشاء اللہ، بلکہ ان کے بیٹے بچے سب گھر میں تقریباً سب یعنی حافظ عالم سب، پوتے ان کے پوتے اور پوتیا بھی سب تقریباً ماشاء اللہ، سب نے پڑھا ہے۔ تو گھر والوں کو اور پھر ان کے طلباء جیسے روحانی اولاد ہے، سب کو ایک میسج تو سب سے زیادہ وہ دیتے تھے، وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں بہت اس کے اوپر، کہ صحیح، دیکھو آپ کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی اصلاح اور تقوی اور یعنی گناہوں سے بچنا، اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے، اور ان کا تو بہت یعنی ایک تقوی کا بہت ہائی لیول تھا، بہت اعلیٰ معیار تھا، لیکن وہ اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے کہ باتیں تو بہت کرتے ہیں آپ، لیکن عمل کر رہے ہیں یا نہیں، آپ خود عمل کر رہے ہیں یا نہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں نہیں، اور اس کا بہت وہ طلباء کو بھی اور علماء کو بھی اور سب کو یہ سب سے بڑا ان کا وہ تھا کہ اپنی خود کی اصلاح کرے اور دین کے اوپر بالکل احتیاط سے چلے، گناہوں سے بالکل دور رہے، گناہوں سے بچے، اور نماز پابندی سے پڑھے، گناہوں سے بچے وغیرہ، اس کے اوپر بہت زور دیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں ہیں، اور دوسری چیزیں یہ جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ بس لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اصلاح، وہ سیکٹیرینزم سے دور تھے، یعنی وہ یعنی ان کی باتیں ایسی تھی کہ وہ بس اصلاح اور غیبت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، جو سب کے لیے ہے، یعنی وہ اس طرح کے سیکٹیرینزم میں اگرچہ وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہے، بلکہ جب ان کا جب انتقال ہوا تو میں نے ہمارے استاد محترم، میں نے بھی کراچی میں پڑھا ہے الحمدللہ، یعنی دارالعلوم کراچی میں نے تخصص کیا، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ سے، ہاں، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ماشاءاللہ ان کے اکابر جو علماء تھے سب سے بہت تعلق تھا، میں اس کا جواب مکمل کرتا ہوں، لیکن یہ بیچ میں ایک بات آ گئی جی، کہ یہ 1970s 80s 90s میں ہندوستان اور پاکستان سے جو اکابر آتے تھے وہ سب ہمارے گھر پہ، یہ جو سامنے کا گھر ابھی تک جس میں والدہ رہ رہی ہے، اس کے اندر کوئی کون نہیں آیا ہوگا، آپ بڑے بڑے اکابر جن سب کا انتقال ہو گیا، آپ سب کے نام لے، سب اس گھر کے اندر آئے ہیں، سب اچھا، ماشاء دیکھے کراچی میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر اللہ، سال وہ والد صاحب کے پاس آتے تھے، ایک رات یہاں سوتے تھے، مولانا عبدالحفیظ بکی رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے سلسلے میں مولانا خان محمد صاحب، مولانا اللہ وسائر صاحب، ماشاء مولانا ضیاء القاسمی، وہ تو میں جب چھوٹا تھا تو وہ میرے گھر پہ رہتے تھے اور مجھ کو اپنے گود میں بٹھاتے تھے وہ، اور پھر حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء وہ بھی اوپر والد صاحب کے ساتھ پان کھاتے تھے، وہ والد صاحب کے کمرے میں وہیں سوتے تھے، حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بہت دفعہ تشریف لائے، اور بلکہ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں ان کا انتقال ہوا تو میں نے حضرت صاحب کو میسج کیا، تو ان کا ایک جوابی وائس نوٹ بھی آیا، پھر مجھے فون سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے یہ جو بات فرمائی کہ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، اور حضرت مولانا اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے اندر، بلکہ یہ تو سانحہ ہے انگلینڈ والوں کے لیے صرف نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک سانحہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مولانا محمد بن اعظم صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی آپ کے پیغام سے آپ کے والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے انتقال پرملال کی خبر ملی، بہت صدمہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بزرگوں کا دنیا سے جانا یہ بہت ہر مسلمان کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا وانما يقبضه بقبض العلماء. حضرت مولانا قدس اللہ تعالی سرہ اس دور میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی نہ صرف یادگار تھے بلکہ اس کے تحفظ کے علم بردار تھے، اور ان کی وفات پوری امت کے لیے ایک سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مکمل مغفرت سے نوازیں اور ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو جو ان کے خلف صدق ہیں الحمدللہ اجر جزیل عطا فرمائے، صبر جمیل کی دولت عطا فرمائے، صبر و سکون و تسلی عطا فرمائے، اور قدم قدم پر آپ حضرات کی تذکیری فرمائے. اب دنیا میں ماشاءاللہ مسلمان پھیل گئے ہیں، اور ابھی تک وہ مدارس جو دارالعلوم دیوبند کے خوشچین ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے طریقے پر کام کر رہے ہیں، اب بھی الحمدللہ دنیا کے مختلف حصوں کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، اور اب ماشاءاللہ یہاں آپ کے ملک میں بھی ماشاءاللہ بڑے مدارس قائم ہو گئے ہیں. میں جب سن 1978 میں پہلی بار انگلینڈ آیا تو یہاں ایک مدرسہ صرف حضرت مولانا آدم صاحب مدد العلوم کا مدرسہ چھوٹا سا موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا. اس سے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے دارالعلوم بری قائم کیا. وہاں کے فضلاء نے الحمدللہ ساری دنیا میں پھیل کر علم کا نور پھیلایا. اور وہ علماء دیوبند کے علم، یہ حضرت کے الفاظ ہے کہ وہ علماء دیوبند کے علم بردار تھے، اور اس کے تحفظ یعنی اس کے مسلک کے تحفظ کے علم بردار تھے. خاص طور پر برطانیہ کے اوپر، برطانیہ میں اکابر کا جو مزاج و مذاق ہے، اکابر کا جو طرز ہے، اس کا تحفظ فرماتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی اس طرح وہ سیکٹیرینزم میں نہیں تھے کہ اس کے اوپر زیادہ رد کیا یا اس کے اوپر رد کیا خواہ فتنہ. خاص طور پر برطانیہ کے اندر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو یہ جو گراس روٹس ہے قرآن ہے بچوں کی طرح، اس کے اوپر وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو لوگ ظاہر ہے اس سے پہلے جو ان کے وفات کے بعد ہمارے ہاں عمومی طور پر ٹرینڈ ہے معذرت کے ساتھ کہ زندگی میں تو لوگ اتنا نہیں وہ کرتے، لیکن مرنے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر لوگ سرچ بھی کرتے ہیں. تو ابھی جب ہماری بھی رپورٹ آئی اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، پوچھا کہ ان کے آڈیوز بیانات کہاں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس آپ کے انٹرویو کے توسط سے بھی مجھے بتائیے گا کہ حضرت نے ماشاءاللہ اتنا عرصہ وہاں گزارا، آپ نے بتایا کہ ان کے بیانات بھی ہوتے رہے، تو ان کے جو یہ پورا قیمتی خزانہ ہے بیانات کا، اس کو جو لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہاؤ دے کین ایکسیس دیٹ؟ ایک تو جو جامع مسجد ہے اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، جامع مسجد کی ویب سائٹ، وہ لنک میں شاید میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر وہ ڈال سکتے ہیں. تو وہ ویب سائٹ کے اوپر وہ پچھلے کتنے سالوں سے جو بھی پروگرام ہوتے تھے تو وہ آڈیو ہے، آڈیو کی شکل میں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. اس کے اوپر جمعہ کا بیان ہے یا مجلس ہے اصلاحی، ان کی ایک اصلاحی مجلس ہوتی تھی ہر اتوار کو، اصلاحی مجلس فرماتے ہیں. ہر جمعرات کی رات کو ان کے ایک درود شریف کی مجلس ہوتی تھی، اور پھر جمعہ کا کبھی کبھی بیان ہوا یا عید کا بیان ہوا. تو بہت پتہ نہیں کتنے سالوں سے، لیکن وہ تقریباً پچھلے 10 12 یا 15 سال کی ریکارڈنگ وہاں
محفوظ ہے، اور بھی جو ائمہ حضرات ان کے بھی ہے، لیکن وہ والے صاحب کی بھی ہے، بلکہ ان کی جو آخری جو بیان تھا، وہ بظاہر جو آخری جمعہ انہوں نے پڑھایا، وہ اصل میں وہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے جی دسمبر میں، تاریخ ہے شاید والد صاحب کون سے، یہ ہاں 31 جنوری کو وہ میں نے تاریخ لکھی ہے، وہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے، وہ بدھ کا دن تھا، تو اس سے پہلے جو 26 جنوری ہے وہ جمعہ کا بیان انہوں نے فرمایا تھا، تو وہ بھی صحیح، محفوظ ہے۔ اچھا وہ ماشاء اللہ، مسجد کے اوپر اس کے، اور پھر بعض لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر کچھ ان کے کچھ بیانات کچھ رکھے ہیں، صحیح، آپ سرچ کر لیں تو وہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ کوئی بالکل خاص ان صحیح، کے کوئی چینل لیکن انشاءاللہ ارادہ ہم ہو رہا ہے کہ ایک خاص چینل ان کے نام سے، اور اس کے اوپر یہ جیسے آپ نے ذکر فرمایا، تو اس لیے ابھی یہ زیادہ نیت ہوئی ہے ابھی ماشاءاللہ آپ صحیح، کے برکت سے، کہ ہم انشاءاللہ کچھ طلباء کو ان کے کچھ متابعین ہیں ان کو کہیں گے کہ باقاعدہ یوٹیوب چینل انہیں کے نام سے، اور پھر اس پہ اپلوڈ کرنا شروع کریں، انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا آخر میں کوئی پیغام، جو لوگ بھی آپ کو سن رہے ہیں، جنہوں نے بھی یہ سارا انٹرویو سنا، مولانا کے متعلق ساری باتیں سنی، کوئی آخر میں کوئی پیغام، کوئی میسج اگر آپ کنوے کرنا چاہیں تو؟ بس ایک تو یہ کہ بس حضرت والد صاحب، حضرت مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا فرماتے رہیں، ایصال ثواب جتنا ہو سکے وہ فرماتے رہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کے جو مشن ہیں، لوگوں میں اصلاح، تزکیہ اور تعلیم وغیرہ، اس میں جو بھی خدمات کر سکے وہ بھی فرماتے رہے، اور اگر کبھی آنا ہوا اس طرف لیسٹر وغیرہ تو مسجد بھی دیکھے، مدرسہ بھی دیکھے، والد صاحب مدفون بھی آئی ہیں لیسٹر کے قبرستان میں ہی مدفون ہے، تو صحیح، وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور جو انگلینڈ کے حالات ہے کبھی لیسٹر تشریف لائے تو قبرستان میں جا کے وہاں بھی کچھ قرآن وغیرہ، اور کہ بس ان کے لیے دعا فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ سے نوازے اور فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، آپ ان کے مشن اور آمین کاز کو لے کے آگے چلیں۔ جزاک اللہ خیر، آمین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، حضرت کے حوالے سے ساری تفصیلات پہنچائیں، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔